رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے اگر اعمال صالحہ آپ کریں تو ذریعہ نجات بھی بنتا ہے اور ذریعہ شفا بھی۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور بڑا ظالم و جابر شخص تھا، ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ لوگوں نے جا کر کے شکایت کی اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر اعمال صالحہ خلوص و للہیت کے ساتھ کی جائے تو وہ ذریعہ نجات بھی بنتا ہے اور ذریعہ شفا بھی۔ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، بڑا ظالم و جابر شخص تھا، وہ بڑا ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ لوگوں نے جا کر کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے پیغمبر آپ دعا کر دیں کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ ہم لوگوں پر ظلم کرتا ہے، وہ ہم لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اور وہ شخص کا کام کیا تھا؟ جنگل جاتے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے دعائیں کی، میرے پروردگار اس ظالم کے شر سے ان سبوں کو بچا، انہیں ہلاک کر دے، انہیں برباد کر دے۔ سب لوگ وہاں سے پیغمبر خدا کی بارگاہ سے واپس آ گئے، اور وہ شخص جن کے لیے دعائیں کی گئی تھی وہ جنگل گئے۔ جانے کے بعد جب وہ جنگل گئے اور کسی جگہ بیٹھ کر وہ کھانا چاہ رہا تھا، اور بالکل قریب ہی بیٹھا تھا کھانے کے لیے، کہ کسی نے صدا لگائی، او اللہ کے بندے مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا کھلا۔ انہوں نے ایک روٹی انہیں عطا کر دیا۔ وہ کھانے والے فقیر نے کہا اللہ تیری جان کو حفاظت فرمائے۔ اتنی دعا دینے کے بعد وہ چلے گئے۔ وہ شخص لکڑی کاٹنے کے بعد پھر بازار میں آئے تو اب لوگوں نے دیکھا کہ ارے میں نے تو ان کے لیے پیغمبر خدا سے دعا کی درخواست کی تھی، اور انسان اب تک صحیح سلامت ہے، اب تو اور ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑے گا، اب اور ظلم کرے گا، اس کے شر سے کیسے بچا جائے گا؟ انہوں نے جا کر کے پیغمبر خدا سے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے جن کے لیے دعائیں کی تھی وہ انسان ابھی بھی صحیح سلامت ہے، بجائے ہلاک و برباد ہونے کے۔ وہ پیغمبر خدا نے انہیں بلایا اور کہا اے شخص بتا تو نے جنگل میں ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کی بنیاد پر آج تیری جان بچ گئی، آج تو صحیح سلامت ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آخر ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سنو، تیری ظلم کی وجہ سے ان لوگوں نے شکایت کی تھی، اور جس کی بنیاد پر تیری ہلاکت کے لیے دعائیں کی گئی۔ ذرا اپنی لکڑی کی گٹھر کھولو۔ لکڑی کی گٹھر جب کھولا گیا تو ان میں ایک گنجا سانپ نکلا، اور آپ جانتے ہیں گنجا سانپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال ہوتا ہے تب سانپ کے سر پہ بال نکلتا ہے، اور پھر 1000 سال ہوتا ہے تو وہ سر کا بال ان کے زہر کی شدت کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں۔ وہ گنجا سانپ نکلا لیکن اس کے منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ پیغمبر خدا نے کہا اے سانپ تو یہاں اس کے لکڑی کے گٹھر میں آیا کیوں تھا، اور پھر آیا تو اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ وہ سانپ کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمایا، اور وہ سانپ بولا اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھیجا ہی تھا اس لیے کہ میں اسے ہلاک و برباد کر دوں، اسے ڈنک ماروں، اسے تباہ کر دوں، اسے مار دوں۔ لیکن سنیے، میں تو آ گئے ان کے گٹھر میں، لیکن جب انہوں نے ایک روٹی صدقہ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پھر اس فقیر نے دعائیں کی کہ اللہ تیری جان کو حفاظت فرمائے، اس نیک عمل کے ذریعے اللہ نے میرے منہ پہ تالا لگا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج یہ صحیح سلامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بنی اسرائیل کے لوگ اگر صدقہ کر دے، کسی کو ایک روٹی کھلا دے، اور اگر وہ دعا کر دے، دعا دے دے
تو پھر اس کی جان بچ جائے۔ اگر بنی اسرائیل کے 3 شخص اپنے نیک عمل کو ذریعہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے انہیں مصیبتوں سے نجات مل جائے، تو پھر ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہمارے نبی تو نبیوں کا نبی ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، پھر ہم تو امت محمدیہ ہیں۔ ہم اگر اعمال صالحہ کرے، خلوص و للہیت کے ساتھ عمل کرے، اور اگر اپنی پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو اگر اس اعمال صالحہ کے ذریعے دعا کرے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے گا اور اسے ذریعہ شفا بھی۔ یعنی ہم آج جو پریشان ہیں، ہمارے مسلم معاشرہ پریشان ہے، کوئی بیماری میں، کوئی بے برکتی کا شکار، کوئی بے روزگاری کا شکار، تو یقیناً ہمارے گھروں میں اعمال صالحہ کے ذریعے روزی بھی آئے گی، ہمارے گھروں میں اعمال صالحہ کے ذریعے پھر برکتیں بھی ہونا شروع ہو جائیں اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے سے بھی بچیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پروردگار اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمامی مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی خلوص و للہیت کے ساتھ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔